من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمطیعین والنار للملحدین ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین نبینا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين لا سيما بقية الله في الأراضين روح له الفداء وأرواح العالمين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من حين عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون صلوات پڑھ دیں اللہم خدا بند متعال کا نہایت شکر گزار ہوں جس نے معذرت چاہتا ہوں ہم سب کو یہ توفیق عنایت کی کہ اس کا اور اس کے پاک بندوں کا ذکر بجا لا سکیں. اس کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو خلوص عنایت فرمائے. خدایا بحق محمد و آل محمد الہی بحق فاطمہ و ابیہا و بعلیہا و بنیہا و سر المستودع فیہا خدا ہمارے آقا و مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شمار فرما، ہمارے اور ہمارے ذوی الحقوق کے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما. خدا ہم سب کو حج و عمرہ و زیارات کا شرف عنایت فرما، ہم سب کو جسمانی اور روحانی بیماریوں سے شفاء کامل و عاجل عنایت فرما، صحت و سلامتی عنایت فرما، آرامش اور سکون عنایت فرما. خدا رزق حلال واسع عنایت فرما، نیک اور صالح محب اہل بیت تا قیامت اولاد عنایت فرما. اپنی اور اہل بیت علیہم السلام کی معرفت، محبت و ولایت عنایت فرما. خدایا مومنین کے دلوں میں جو دعائیں ہیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. وہ دعائیں جو ہم سب کو کرنی چاہیے لیکن غافل ہیں، توجہ نہیں ہے، خدایا ہمارے حق میں قبول و منظور فرما. خدا مظلومین عالم کی نصرت فرما، غزہ کے مظلومین کی نصرت فرما. دعاؤں کی قبولیت کے لیے، مجلس کی قبولیت کے لیے، توفیقات میں اضافے کے لیے، گناہوں کی بخشش کے لیے اور مولا کے ظہور میں تعجیل کے لیے صلوات پڑھنے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم والعمادہ. عزیزان میں عرض کر رہا تھا کہ ہم جتنے بھی اعمال انجام دیتے ہیں بہرحال صدق و اخلاص ان میں ضروری ہے. اس صدق و اخلاص کے بغیر عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کی کوئی وقعت نہیں ہے. ایک عمل میں دو حصے ہوتے ہیں، ایک ہے خود وہ عمل اور ایک اس عمل کو انجام دینے کی نیت. دونوں میں سے کوئی بھی فاسد ہو جائے تو وہ عمل ختم، ضائع، وہ عمل صالح نہیں ہو سکتا. یعنی یہ نہیں ہو سکتا میں کسی پہ ظلم کروں اور کہوں میری نیت تو بہت اچھی تھی. نہیں، جب وہ کام ہی غلط ہے تو اس کی نیت اچھی اور بری کیا مطلب ہے. ہمارے ہاں کوئی وہ رابن ہوڈ والا کانسیپٹ بھی نہیں ہے کہ ایک سے چوری کر کے تو دوسرے کو دے دیں تو ہم سوچے کہ ہم نے بڑا کوئی نیک کام کیا ہے. نہیں، جب غلط کام کیا ہے، نیت جو مرضی ہو، وہ کام غلط ہے تو اب آپ اسے ٹھیک نہیں کر سکتے ہیں. نیت فاسدہ ہو یا صالحہ ہو فرق نہیں پڑتا ہے. تو خود وہ عمل ٹھیک ہونا چاہیے اور دوسری بات یہ کہ اسے انجام دیتے وقت نیت ٹھیک ہونی چاہیے. اگر عمل اچھا ہو اور نیت بری ہو تو بھی عمل ختم ہو جاتا ہے. مثلا نماز پڑھوں لیکن ریاکاری کی نیت سے تو ختم ہو جائے گی وہ نماز. وہ کوئی فائدہ مند چیز ہے؟ وہ تو نقصان دہ چیز ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا نقصان ہے.
وہ چیز جسے خداوند متعال نے اپنے قرب کے لیے بنائی تھی، میں نے لوگوں کے قرب کے لیے استعمال کی، نقصان ہو جائے گا۔ ہم لوگ جتنی بھی نہایت توجہ سے اس ایک مطلب کو سنیے، میں نے ایک ولی خدا سے یہ مطلب سیکھا ہے، خدا ہمیں توفیق دے اس کے مطابق عمل کر سکیں۔ ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہم بالعافیہ۔ جتنی بھی ہماری مشکلات ہیں، ساری مشکلات معنوی، جتنی مشکلات ہیں، حتیٰ مادی مشکلات کے بارے میں بھی یہ کہا جا سکتا ہے، لیکن معنوی جتنے رذائل ہیں، ہماری جتنی پرابلمز ہیں، ان سب کی جڑ اگر آپ نے ڈھونڈنی ہو تو توحید ہے۔ توحید میں مشکل ہوتی ہے، لہٰذا ہر چیز میں مشکل پیدا ہو گئی ہوتی ہے۔ مجھ سے کہا جا رہا تھا کہ علناً اور صاف طور سے بیان کروں کہ میرا موضوع کیا ہے، تو میرا موضوع خدا اور یاد خدا، خدا اور یاد خدا۔ یہی آیت پڑھ رہا ہوں نا، خدا نے کہا ہے مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ میرا موضوع یہ ہے، جتنی بھی ہماری مشکلات ہیں اس زندگی میں، معنوی مشکلات، رذائل سے متعلق بری صفات ہم میں آ جاتی، ان سب کی جڑ ایک چیز میں ہے کہ ہماری توحید کمزور ہوتی ہے، ہم نے اس کی طرف توجہ نہیں کی ہوتی ہے۔ جب توحید کمزور ہوتی ہے تو پھر ہر چیز میں ایک مسئلہ ہوتا ہے۔ انسان کب ریاکاری کرتا ہے؟ کب ریاکاری کرتا ہے؟ جب وہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نے کوئی نیک کام فلاں شخص کی موجودگی میں اسے دکھانے کے لیے کیا تو پھر اس کے بعد ایک فائدہ ہے جو مجھے اس شخص سے ملے گا۔ وہ کیا سوچ رہا ہے؟ وہ سوچ رہا ہے ایک فائدہ ہے جو مجھے کون دے گا؟ یہ شخص۔ اگر اس کی توحید مضبوط ہوتی اور اسے یہ یقین ہوتا کہ نہ یہ مجھے فائدہ دے سکتا ہے نہ کوئی نقصان، تو اسے دکھانے کے لیے کوئی عمل ہی نہ کرتا۔ وہ سوچتا ہے یہ مجھے فائدہ دے گا، لہٰذا اس کے سامنے اچھا بننے کی کوشش کرتا ہے، ایک اچھا امپریشن جمانے کی کوشش کرتا ہے۔ میں دیوار کے سامنے ریاکاری کیوں نہیں کرتا؟ ایک کرسی پڑی ہوئی ہو، کرسی کے سامنے ریاکاری کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے کہ مجھے یقین ہے کہ یہ دیوار مجھے کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ لیکن اس انسان کے سامنے کیوں ریاکاری کی؟ اس لیے کہ کہیں ذہن میں ہے کہ شاید یہ مجھے کوئی فائدہ دے دے۔ انسان کب کسی سے جیلس ہوتا ہے، کب کسی سے حسد کرتا ہے؟ پھر مسئلہ توحید میں ہوتا ہے۔ جیلسی کیا ہے؟ حسد کیا ہے؟ انسان کسی کے پاس ایک نعمت دیکھے تو خوش نہ ہو، خوش نہ ہو کہ خدا نے اسے یہ نعمت دی ہے، دل میں یہ احساس پیدا ہو کہ یہ نعمت اس سے چلی جائے۔ اس کے اچھے مارکس ہیں، اس کے گاڑی ہے، بنگلہ ہے، علم ہے، چہرہ ہے، کچھ بھی ایک نعمت ہے جو خدا نے دی ہے، اس کو خواہش یہ ہے کہ یہ نعمت اسے نہیں ملے۔ کہاں پر مسئلہ ہے؟ مسئلہ توحید میں ہے۔ کیوں؟ اس کے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ یہ نعمت اس کو نہیں ملنی چاہیے تھی، یہ نعمت اس سے لے لی جانی چاہیے، چھن جانی چاہیے۔ گویا اسے زیادہ پتہ ہے اور خدا کو نہیں پتہ، یہ اسے ملنی چاہیے تھی یا نہیں، اسے زیادہ پتہ ہے، خدا کو نہیں پتہ ہے۔ خداوند متعال نے دی ہے، بربنائے عدل دی ہے، بربنائے حکمت و علم دی ہے۔ اگر اس چیز کی طرف توجہ رہتی کہ خدا نے اسے بلا سبب نہیں دی ہے اور بربنائے عدل دی ہے تو کبھی بھی جیلس نہ ہوتا، خوش ہوتا۔ ایک عالم کے بقول، جب میں کوئی چیز دیکھوں، اچھی چیز، ایک بندہ بچہ نماز پڑھ رہا ہو، تو اگر میں خود ٹھیک ہوں، میری روحانی حالت ٹھیک ہے، تو مجھے اچھا لگے گا، اس لیے کہ اچھائی کوئی بھی کرے تو اچھی لگنی چاہیے، اور مجھے اگر اچھی نہیں لگ رہی تو اس سے پہلے میرے اندر ایک بیماری موجود ہے کہ اچھائی دیکھ کے بھی اچھی نہیں لگ رہی۔ اچھائی دیکھی ہے تو اچھی لگنی چاہیے تھی۔ جتنے بھی رذائل اخلاقی ہیں آپ گنتے چلے جائیے، سب کی مصیبت کہاں ہے، سب کا اس کی جڑ کہاں ہے؟ ایک اس میں توحید میں۔ ہم لوگ اس میں مار کھا جاتے ہیں۔ کب کوئی انسان عجب کا شکار ہوتا ہے، اپنے آپ کو اچھا سمجھنا شروع ہو جاتا ہے، جب خدا سے غافل ہوتا ہے۔ وہ یہ نہیں سوچتا کہ یہ جو میں کر رہا ہوں یہ خدا نے دیا ہے مجھے، یہ خدا اگر مجھے توفیق نہ دیتا، وہ مجھے طاقت نہ دیتا۔ اس نے قارون نے کیا کہا تھا؟ انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ جو اتنی میں نے دولت کمائی ہے، اتنا سب کچھ مجھے ملا ہے، کیسے؟ انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ میں نے اپنے علم سے کمایا ہے۔ ہم بھی بعض اوقات ایسے ہی، ایک چھوٹا سا بچہ جو
چند جماعتیں 5 10 15 20 میری طرح ایک طالب علم اپنے علم پہ اکڑ رہا ہو اور کہہ رہا ہوں میں نے بہت محنت کی ہے، میں نے بہت محنت کی ہے، اگر میں نے اس طرح سے دیکھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ واضح مطلب یہ ہے کہ میری خدا کی طرف توجہ نہیں ہے، یہ خدا نے توفیق دی تھی تو مجھے ملی تھی یہ نعمت، میرا خود کا کیا کمال ہے؟ الحمدللہ صاف صاف جملہ ہے کہ تمام تر حمدیں خدا کی ہیں، میری کوئی حمد نہیں ہے، میری کوئی حمد نہیں ہے۔ آپ رذائل اخلاقی گنتے چلے جائیے، میں جواب دیتا چلا جاؤں گا، مسئلہ توحید میں ہے، مسئلہ توحید میں ہے، مسئلہ توحید میں ہے، جتنے رذائل ہیں تو ہمیں اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ لیکن عزیزان ایسا نہ سوچئے گا کہ جب میں کہہ رہا ہوں مسئلہ توحید میں ہے تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر میں نے 4 کتابیں پڑھ لی توحید سے متعلق تو اب مسئلہ حل ہو گیا، ایسا تو نہیں ہوتا۔ میں نے 10 کتابیں ذہن میں رکھی ہوئی ہیں تو اب میں کہوں کہ میرا مسائل ختم ہو گئے ہیں، میں ٹھیک ہو گیا ہوں؟ خداوند متعال نے مجھے توحید کے لیے خلق کیا ہے، میں نے 10 کتابیں پڑھ لی، 100 کتابیں پڑھ لی، 20 گھنٹے تقریر کر لی تو میں سوچوں کہ میرا مسئلہ حل ہو گیا؟ وہ مقصد جس کے لیے خدا نے مجھے بنایا تھا میں نے حاصل کر لیا ہے، میں اپنے الٹیمیٹ گول کو حاصل اچیو کر چکا ہوں؟ ایسا نہیں ہے۔ یہ جو ہم لوگ کتابیں پڑھتے ہیں یہ ہمیں کچھ بھی نہیں دیتی ہیں سوائے کانسیپٹس کے، میئر کانسیپٹس ہیں جو ہماری عقلوں میں آتے ہیں، ذہن میں آتے ہیں۔ یہ جو آپ میری باتیں سن رہے ہیں ان کے ذریعے سے فقط و فقط تصورات ہیں جو آپ کے ذہن میں حاصل ہو رہے ہیں۔ خداوند متعال نے ہم میں سے کسی کو بھی تصورات کے لیے نہیں بنایا ہے، کانسیپٹس حاصل کرنے کے لیے نہیں بنایا خدا نے ہمیں۔ اگر میرے ذہن میں 1,00,000 کانسیپٹس آ جائیں تو پھر میں بہت مثلاً کامیاب انسان ہوں گا۔ عام طور سے ہم لوگ ایک دوسرے کو اس طرح سے کامیابی دیکھتے ہیں، یہ بہت پڑھا لکھا انسان ہے، کیا کیا ہوا ہے جی اس نے فلاں موضوع پر ریسرچ کی ہوئی ہے، اس نے بہت ساری کتابیں پڑھی ہوئی ہیں۔ بہت ساری کتابیں پڑھنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ صرف انسان کے ذہن میں کانسیپٹس آتے ہیں، اس میں ذرہ برابر بھی تبدیلی نہیں ہوتی۔ فرض کریں کسی دن ہم ایک ایسی جگہ پر پہنچ جائیں جہاں ہمارے وہ کوئی چپ لگائیں یا جو بھی کریں، انفارمیشن ہمارے اندر آ جائے، یہی میئر کانسیپٹس والی انفارمیشن ہمارے اندر آ جائے، یہ انفارمیشن ہمارے پاس اگر آ جائے گی تو میری پرسنالٹی چینج ہو جائے گی ایک دم سے۔ ایک کتاب میں نے پڑھی، پڑھنے سے پہلے اور پڑھنے کے بعد مجھ میں کیا تبدیلی آئی ہے؟ وہی ہوں جو پڑھنے سے پہلے تھا۔ کانسیپٹس ہمیں نہیں بدلتے، کانسیپٹس توجہ، کانسیپٹس فقط تب بدل سکتے ہیں جب میں ان کانسیپٹس کے مطابق عمل کروں۔ اگر میں ان کانسیپٹس کے مطابق عمل نہ کروں تو میرے پاس 1,00,000 کانسیپٹس ہوں یا ایک کانسیپٹ ہو، کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن اگر ایک بھی کانسیپٹ میرا کلیئر ہے اور اس کے مطابق عمل کروں تو اب میں بدل جاؤں گا، اب میں بدل جاؤں گا کیونکہ میں نے عمل کیا ہے اس کے مطابق۔ ایک شخص آیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہم صلی علی محمد، کہا مجھے نصیحت کریں۔ حضور نے قرآن کی آیت پڑھی، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جس نے بھی ایک اچھا کام کیا وہ اس کام کو دیکھے گا، یعنی اسے واپس لوٹایا جائے گا وہ کام۔ جس نے بھی ایک برا کام کیا اسے وہ کام لوٹایا جائے گا۔ توجہ کریں عزیزان، قرآن بہت دقیق ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے وہ جو عمل کر رہے ہو اسے محفوظ رکھیں گے ہم، اس کی شکل بدلی جائے گی، آخرت میں وہی تمہیں واپس ملے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، وہی ہمیں واپس دیا جائے گا، ہمارے اندر وہی عمل موجود ہوگا۔ ایسا نہیں ہم سمجھتے ہیں عمل کیا اور ختم۔ بہرحال اس نے یہ جملہ سنا، رسول پاک سے کہا مولا کافی ہے، یہ کہا اور چلا گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رجع فقیہن، یہ فقیہ بن کے واپس لوٹا ہے۔ کتنے زیادہ کانسیپٹ اس کے کلیئر، ایک کانسیپٹ کلیئر ہوا تھا، اب اس پہ عمل کرنے جا رہا تھا۔ ہم اسی طرح سے ہیں، ہم کانسیپٹ سے نہیں بنتے ہیں۔ کانسیپٹ ہمیں تب فائدہ دیتا ہے جب ہم اس کے مطابق عمل کریں
اور وہ عمل اتنی مرتبہ کریں کہ وہ عمل ہونے سے خارج ہو، ہماری صفت بن جائے۔ آپ اگر ایک مرتبہ کوئی شخص سخاوت والا کام کرے، کہیں پر ڈونیشن دے، تو آپ کہتے ہیں یہ سخی ہے؟ نہیں۔ وہ جب بار بار عمل سخاوت انجام دے تو اب آپ کہتے ہیں یہ شخص سخی ہے۔ کیوں؟ اس نے عمل اتنی مرتبہ تکرار کیا ہے کہ اب یہ عمل ہونے سے خارج ہوا، صفت کی شکل میں اس کی پرسنالٹی میں داخل ہو گیا۔ جتنی برائیاں ہیں وہ بھی اسی طرح سے، جتنی اچھائیاں ہیں وہ بھی اسی طرح سے۔ ایک دفعہ بہادری کا عمل انجام دینے سے کوئی بہادر نہیں کہلاتا، ایک مرتبہ تقوی اختیار کرنے سے کوئی متقی نہیں بنتا۔ بار بار تقوی اختیار کریں تو وہ عمل تقوی ایک ایٹریبیوٹ کی شکل میں، ایک صفت کی شکل میں پرسنالٹی کو کمپوز اس کو بناتا ہے۔ ہماری پرسنالٹی اس سے بنتی ہے، وہ صفت کی شکل میں ہمارے اندر داخل ہو جاتا ہے عمل۔ میں اپنے اعمال کے علاوہ تو کچھ اور نہیں ہوں۔ میری پرسنالٹی میرے کپڑوں سے تھوڑی بنی ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ میرے کپڑوں سے میری پرسنالٹی جھلکتی ہے، لیکن ان سے بنی تو نہیں ہے۔ یہ تو مادی ہیں، میں مادی نہیں ہوں۔ میری روحانی بعد ہے، اس کا اظہار ان کپڑوں سے ہو رہا ہے، یا میرے بولنے سے ہوتا ہے، یا میرے دیکھنے سے ہوتا ہے، خصوصاً بولنے سے۔ مولانا نے فرمایا بولو تم پہچانے جاؤ گے، بولو تو پہچانے جاؤ گے۔ یہ چیزیں میں نہیں ہوں، وہ جو اعمال بار بار انجام دیتا ہوں ان کے ذریعے سے ایک صفت ہے جو میرے وجود میں آتی ہے، میں اس سے مل کے بنتا ہوں۔ عمل کے نتیجے میں وہ صفت آتی ہے، کانسیپٹ کے نتیجے میں نہیں۔ صرف کانسیپٹ کے بعد اگر عمل نہ انجام دوں تو میری پرسنالٹی نہیں بنتی۔ دیکھیں آپ کے خاندان میں اگر ایک شخص اچھا ہو، شریف آدمی ہو، خاندان میں بڑا شمار ہوتا ہو، بزرگ شمار ہوتا ہو، کیا وہ بزرگ اس وجہ سے شمار ہوتا ہے کہ اس کے ذہن میں بہت زیادہ کتابیں ہیں؟ یا نہیں، اس کے وجود میں کچھ ایسا ہے جو باقیوں کے پاس نہیں ہے، کچھ ایسی صفات ہیں اس کے وجود میں جو باقیوں میں نہیں ہے، نہ اس وجہ سے کہ اس کے ذہن میں بہت سی کتابیں ہیں۔ اگر کسی شخص کو بہادری کا تصور حاصل ہو جائے تو کیا اب اس کی شخصیت بدل گئی؟ نہیں، اس کو صرف بہادری کا تصور حاصل ہوا ہے، کانسیپٹ حاصل ہوا ہے۔ کانسیپٹ آنے سے اس کی شخصیت نہیں بدلے گی، اس کی شخصیت تب بدلے گی جب بہادری اس کے وجود میں آئے گی۔ تقوی کا کانسیپٹ آنے سے اس کی شخصیت نہیں بدلے گی، جب حقیقت تقوی اس کے وجود میں آئے تو یہ بدلے گا۔ سخاوت ایک حقیقت ہے، جب اس کے وجود میں آئے تو اس کی پرسنالٹی بنے گی۔ ورنہ آپ دیکھیے اسے جو بندہ متقی ہے، کیا اسے برائیوں کا کانسیپٹ نہیں ہے اس کے ذہن میں؟ ہے۔ ہمارے ذہنوں میں بہت سے برائیوں کا کانسیپٹ تو ہے نا، مثلا جھوٹ کیا ہوتا ہے سب کو پتا ہے، لیکن کیا یہ کانسیپٹ ہمیں سیکھ لینے سے ہماری خود کی پرسنالٹی بری ہو گئی ہے، اس لیے کہ ایک ایسی ویلیو ہے جو بری ہے، اس کا کانسیپٹ ہم نے حاصل کر لیا ہے؟ مفہوم کو سمجھ لینے سے ہم نہیں اچھے یا برے بنتے، حقیقت کے آنے سے اچھے یا برے بنتے ہیں۔ برائی کا مفہوم ہمارے ذہن میں آ جائے اس سے ہم برے نہیں بنتے، اسی طرح اچھائی کا مفہوم ہمارے ذہن میں آ جائے ہم اچھے نہیں بنتے۔ کتنے ہی رذائل ہیں جن کے مفاہیم کانسیپٹ ہمارے ذہنوں میں ہیں، تو کیا ہم برے بن گئے؟ نہیں، جب تک ہم وہ برا کام مسلسل نہ کرتے جائیں تب تک وہ ایک عمل صفت میں تبدیل ہو کے ہمارے وجود میں نہیں آئے گا اور ہم برے نہیں بنیں گے۔ ایک دفعہ کوئی برائی کا کام کرنے سے برا نہیں بنتا، کہتے اس نے برائی والا کام کیا، بار بار عمل انجام دے تو اب یہ برا بنتا ہے، اور وہ بھی صرف وہی برائی جو وہ کر رہا ہے، دوسری تھوڑی۔ اسی طرح سے اچھائی کا کانسیپٹ مجھے نہیں بدلتا، یعنی وہ مجھے نہیں بناتا ہے۔ ہم لوگ آج تک صرف یہی سمجھتے رہے یار یہ جو ہمارے کسی بندے نے بہت زیادہ کتابیں پڑھ لی ہوں یہ کامیاب انسان ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔
ایسا نہیں ہے. جو زیادہ عمل کرے گا اور جو جتنا زیادہ خالصتاً عمل کرے گا، عمل کے نتیجے میں اس کی پرسنالٹی بنتی ہے. مفاہیم تو یہ اتنے کمزور ہوتے ہیں. اگر میرے ذہن میں 1,00,000 کتابیں اس وقت ہو نا، جیسے ہی سوتا ہوں وہ ساری ختم ہو جاتی ہیں، ایک بھی نہیں باقی رہتی، میرے ساتھ ہی نہیں رہتی. ابھی جاگ رہا ہوں تو ابھی بہرحال گفتگو کر سکتا، سو جاؤں تو وہ ساری کتابیں جو میں نے سیکھی ہیں وہ ساری پڑھی ہیں، ان کا علم ختم ہو گیا. ہمارے استاد کہہ رہے تھے وہ کتابیں یا وہ علم تصوری، کانسیپٹس، نالج بائی کانسیپٹس، وہ جو ہمارے ذہنوں میں ہے وہ سوتے میں ختم ہو جاتا ہے، مرنے کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا. وہ سوتے میں ختم ہو جاتا ہے تو کیا مرتے وقت، مرنے کے بعد میرے ساتھ رہے گا؟ نہیں، میرے ساتھ نہیں رہے گا. جب میں مروں گا تو میں باقی رہوں گا. یعنی وہ چیزیں جن کا علم میری روح میں آیا ہے وہ میرے ساتھ باقی رہ جائیں گی. میرے ذہن میں جن چیزوں کا علم آیا وہ میرے ساتھ نہیں باقی. پہلا جھٹکا موت کا یہ سلیٹ میری ساری صاف کر جائے گا، کچھ بھی باقی نہیں رہے گا. حقیقت علم وہ ہے، حقیقت علم یہ نہیں ہے. اور ہم اسی پہ اترا رہے ہوتے ہیں، اسی پہ تکبر کر رہے ہوتے ہیں. یہ علم تو بعض اوقات حجاب بن جاتا ہے، رہنما نہیں بنتا. یہ جو کتابوں سے حاصل ہونے والا علم ہے اگر عمل کے بغیر ہو تو یہ خود ایک حجاب ہوتا ہے، اس میں کوئی نور نہیں دینا ہوتا. امام خمینی نے کہا میرے گھر میں جو کام کرنے والا ملازم ہے نا وہ میرے لیے بہت آئیڈیل اور بڑا اہم ہے. کیوں؟ کہا میں نے اس میں ذرہ برابر تکبر نہیں دیکھا ہے. ذرا سوچ کے بتائیے، ہم اس طرح سے سوچتے ہیں؟ سڑک پہ جا رہے ہوں، ایک غریب مسکین مزدور کو دیکھیں، آرام سے بیٹھا ہے وہ، آپ اس سے بات کریں تو بہت تواضع سے آپ سے بات کرے گا، ادب سے، احترام سے بات کرے گا. اور دوسری طرف میں ہوں جو سوچ رہا ہوں میں نے 10 کتابیں پڑھ رکھی ہیں، اسے میری عزت کرنی چاہیے. ہم دونوں میں سے بہتر کون ہے؟ وہ جو تکبر کر رہا ہے وہ بہتر ہے یا وہ جو متواضع ہے وہ بہتر ہے؟ اس کے اندر ایک حقیقت ہے جس کا نام تواضع ہے، اور میرے اندر ایک حقیقت ہے جس کا نام تکبر ہے. کون بہتر ہوگا؟ حقائق کی دنیا ہے، مفاہیم کی دنیا نہیں ہے. ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل. آپ کیا سوچتے ہیں اہل بیت علیہم السلام کے اصحاب بعض دوسروں سے مختلف تھے؟ کس طرح سے؟ اس طرح کہ ایک کے ذہن میں کانسیپٹس بہت زیادہ تھے اور دوسرے کے ذہن میں کانسیپٹس کم تھے. ایسا تھوڑی ہوتا ہے. ایک کے اندر خدائی صفات زیادہ تھی اور دوسرے کے اندر وہ کم تھیں. اس طرح سے انسان ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے، کانسیپٹس کے ذریعے سے نہیں. کانسیپٹس بہت اہم ہیں، یہ نہ سوچیے گا میں کہہ رہا ہوں کانسیپٹس اہم نہیں ہیں. اگر انسان کا کانسیپٹ کلیئر نہ ہو، سب سے پہلے انسان نے یہی کام کرنا ہوتا ہے. یہ کلیئر نہ ہو تو انسان عمل میں بہرحال ناقص رہ جاتا ہے. لہٰذا انسان کو سب سے پہلے اپنا کانسیپٹ کلیئر کرنا ہوتا ہے اور پھر اس کے مطابق عمل کرنا ہوتا ہے. وہ ایک اہم چیز ہے. لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر وہ رک گیا، اپنے سفر اس نے جاری نہ رکھا، ایک جگہ آ کے روک دیا اپنے آپ کو، یہ میں نے سیکھ لیا، ساری چیزیں میں نے یاد کر لی ہیں، یہاں پر اگر رک گیا تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس کی حیثیت اتنی ہے جتنے ایک پیسے دار مالدار شخص کی ہوتی ہے. جس طرح ایک مالدار شخص ہوتا ہے اپنے پیسے کو خرچ کر رہا ہوتا ہے، چیزیں خرید رہا ہوتا ہے، اس نے بھی اپنے ذہن میں جو کتابیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں انہیں خرچ کر رہا ہوتا ہے، مختلف کام کر رہا ہوتا ہے. بس اتنی سی بات ہے، اس سے زیادہ اور کوئی چیز نہیں ہے. تو حقیقی علم کیا ہے؟ حقیقی علم حقیقت کی شکل میں آتا ہے. حقیقت کی شکل.
علم حاصل کرنے کے جو ذرائع عام طور سے بیان ہوتے ہیں ان میں ایک ذریعہ ہے حس، ہم حواس کے ذریعے سے علم حاصل کرتے ہیں۔ حقیقت میں حواس کے ذریعے سے فقط و فقط ہمیں سگنلز ملتے ہیں اور کچھ نہیں ملتا ہے۔ سگنلز آتے ہیں ہمارے برین تک، پھر ہمارا برین ہے جو اس کو انالیسس کرتا ہے، تحلیل کرتا ہے، تجزیہ کرتا ہے، اور ایک چیز ایجاد ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں علم، یہ نالج حاصل ہوئی ہے۔ یہ جو ہمارے حواس ہیں ان کی بہت زیادہ محدودیت ہے، سب کچھ حس بھی نہیں کر پاتی یہ چیزیں۔ ہماری دیکھنے کی صلاحیت عقاب سے بہت تھوڑی، ہماری سونگھنے کی صلاحیت وہ دیگر جانوروں سے کم ہے، ایک ریچھ سے کم ہے، ایک کتے سے کم ہے، ہماری سننے کی صلاحیت بہت سے جانوروں سے کم ہے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ ان پہ ہم اترائیں، یہ بہت عظیم طاقتور۔ البتہ یہ نہیں میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ناقص ہیں، نہیں، ہمیں جیسی ملنی چاہیے تھی ویسی ہی دی ہے خدا نے، وہ جانوروں کو جیسی دی جانی چاہیے تھی انہیں ویسی دی ہے۔ اگر مجھے وہ آئی سائٹ مل جاتی جو ایک عقاب کی ہے یا شاہین کی ہے تو مصیبت میں گرفتار ہو جاتا، کوئی فائدہ تھوڑی ہوتا میرا، زندگی عذاب میں مبتلا ہو جاتی۔ یا سننے کی صلاحیت اگر میری تیز ہو جائے، وہ جو فریکوینسی ہے اس سے کم یا زیادہ کو بھی سن سکوں، زندگی عذاب میں مبتلا ہو جائے گی۔ لیکن بہرحال کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ حواس کے ذریعے سے جو علم حاصل ہوتا ہے یہ محدود ہوتا ہے، اور اس میں غلطی کا بھی شائبہ ہوتا ہے، بہت سے اوقات میں یہ حس غلطی کر جاتی ہے۔ آپ اپنی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں ایک لکڑی پانی میں رکھی ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ لکڑی ٹیڑھی ہے، حقیقت میں تو ٹیڑھی نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کوئی غلطی کر گیا ہے۔ بعض علماء نے کہا نہیں، سینس نے، حس نے یہاں پر غلطی نہیں کی ہے، وہ تو نور ٹوٹ کے آیا ہے، کرو ہو کے آیا ہے، حس نے اسی طرح سے دیکھا ہے جیسے اسے دیکھنا چاہیے تھا۔ آنکھ کو اس لکڑی کو ٹیڑھا ہی دیکھنا چاہیے تھا۔ یعنی فرض کریں اگر ہم سب موجود ہوں اور وہ لکڑی ہم میں سے کسی ایک کو سیدھی نظر آ رہی ہو تو اب اس کا علاج کیا جائے گا، باقیوں کا نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ وہ نور کرو ہو کے آیا ہے، بینڈ ہو کے آیا ہے، ہم سب اسی طرح سے دیکھ رہے ہیں۔ صحیح ہے، تو غلطی کی گنجائش ہے اس میں۔ پھر یہ اور محدود اس طرح سے بھی ہے کہ بہت جزئی ہوتا ہے۔ یعنی میں نے اگر اس گلاس کا پانی چکھا، چکھنا ایک سینس ہے نا، اگر میں نے اسے چکھا تو اسے ہی چکھا ہے، دنیا کے سارے پانی تو نہیں چکھ لیے۔ لیکن وہ علم جو عقل کے ذریعے سے آتا ہے وہ اس طرح جزئی نہیں ہوتا، اس کی لیمیٹیشنز بہت کم ہوتی ہیں اس کے مقابلے میں۔ جو حواس کے ذریعے سے آتا ہے اس کی لیمیٹیشنز زیادہ ہیں۔ آپ اگر ایک ڈائریکشن میں دیکھ رہے ہیں تو فقط اسی کا علم ہے، یہ خود ایک محدودیت ہے اس ڈائریکشن کا۔ خداوند متعال جسم نہیں رکھتا، اس کی ایک دلیل یہی ہے کہ خدا دکھائی نہیں دیتا، اس کی ایک دلیل یہی ہے کہ دکھائی ان آنکھوں سے فقط جسم دیکھا جا سکتا ہے، اور جسم اگر کسی ایک جہت میں ہو، کسی ایک ڈائریکشن میں ہو تو دیکھا جائے گا، اور کسی ایک ڈائریکشن میں ہو تو وہ دوسری ڈائریکشن میں نہیں ہے، لہٰذا محدود ہے، اور خدا محدود نہیں ہوتا، لہٰذا خدا کو دیکھا ہی نہیں جا سکتا۔ یہ واضح واضح سی ایک وہ ہے۔ ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد علیہ السلام۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا اللہم صلی علی محمد۔ ہماری کج فہمی ہے اگر ہم حقائق کو محصور سمجھیں فقط محسوسات میں۔ ایسا نہیں ہے کہ جو بھی چیز موجود ہے یا حقیقت رکھتی ہے وہ فقط و فقط سینس کی گئی تو اب ہے، اور سینس نہ کی گئی تو نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں کی خواہش یہ ہوتی ہے خدا کو محسوس دکھا دیا جائے، خدا کو ہم محسوس کریں۔ خدا محسوس ہو سکتا ہے لیکن حواس خمسہ سے نہیں، دل کے ذریعے سے۔ خدا کو دیکھا جا سکتا ہے لیکن حواس ان آنکھوں کے ذریعے سے نہیں، دل کے۔ لیکن ہماری خواہش کیا ہوتی ہے؟ ہماری خواہش ہے کہ نہیں، انہی آنکھوں سے دیکھیں۔ وہ ایسی ہستی نہیں ہے جو ان آنکھوں سے دیکھی جا سکتی ہو۔ کیوں؟ کیونکہ ان آنکھوں سے فقط محدود چیزوں کو دیکھا جا سکتا۔ خدا لامحدود ہے، خدا کی کوئی حد نہیں ہے۔ آیت اللہ حسن علی نخودکی اصفہانی بہت بڑے عارف گزرے ہیں۔ ایک گروہ آیا پروفیسرز کا ان کے پاس اور ان سے کہا کہ خدا کے موضوع پہ دلیل دیں اور
بہرحال خدا کے وجود پہ بحث مباحثہ ہوتا رہا، لیکن ان لوگوں نے قبول نہیں کیا. جب قبول نہیں کیا تو آخر میں انہوں نے کیا کیا؟ اپنے بیٹے سے کہا جاؤ ایک پانی کا تشت لے کر آؤ. وہ پانی کا تشت لا رہا تھا تو کہا چھوڑ دو. اس نے کہا سوچا ہوگا بابا یہ گر جائے گا، ساری جگہ گیلی ہو جائے گی. کہا نہیں چھوڑ دو اسے. اب جب چھوڑ دیا تو دیکھا ہوا میں معلق ہے. ایک مرتبہ انہوں نے رخ بدلا اور ان لوگوں سے بات کرنا شروع کی. کب بتاؤ اسے ہوا میں کس نے روک کے رکھا ہے؟ وہ جس نے روک کے رکھا ہے اس تشت کو ہوا میں، کیا نظر آ رہا ہے؟ کیا سنائی دے رہا ہے؟ کیا ہاتھ لگا سکتے ہو؟ کیا چکھ سکتے ہو؟ نہیں، تمہاری سینسز نہیں، لیکن کوئی ہے جس نے ہوا میں روکا ہوا ہے. تو ایسا تھوڑی ہے کہ وہ چیز جو ہو وہ حتماً اب دکھائی بھی دے. کہنا یہ چاہتا ہوں یہ حواس خمسہ محدود علم لے کر آتے ہیں، ہم انہی پہ اتنا زیادہ نہ اترائیں. ان سے بڑھ کے جو چیز ہمیں علم دیتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہماری عقل. میں نے عرض کیا اس کی لمیٹیشنز کم ہو جاتی ہیں. ایک کامن رولنگ جب آپ ایجاد کر لیں، سمجھ لیں، وہ کامن رولنگ دنیا میں جہاں جہاں پر بھی اس کے مصادیق ہو وہ وہاں پہ امپلیمنٹ ہوتی ہے. ایک رولنگ ہے جسے عقل نے دریافت کیا ہے، لیکن ہر جگہ پر وہ اپلائی ہوگی. یہ لمیٹیشنز دیکھیں، میں نے کہا تھا اگر یہ پانی چکھوں تو صرف یہی چکھا ہے، پوری دنیا کے پانی نہیں چکھے. لیکن اگر میں ایک کامن رولنگ عقل کے ذریعے سے دریافت کر لوں، مثلا ہر کاز کا ایک ایکشن، ہر کاز کا ایک ایفیکٹ ہے، یہ ایک کامن رولنگ ہے جسے میری عقل سمجھی ہے. یہ دنیا میں کہیں پہ بھی چلے جاؤ اسی طرح سے ہے. ایک چیز اپنی ہی کانٹرڈکشن نہیں ہو سکتی، کانٹرڈکٹری نہیں ہو سکتی اپنے آپ کو. یہ ایک کامن رولنگ ہے، دنیا میں جہاں بھی چلے جاؤں یہ امپلیمنٹ ہوگی، اپلائی ہوگی. اس کی محدودیت نہیں ہے. پھر یہ میٹا فزیکل ہے، کوئی فزیکل نہیں ہے، اس کی لمیٹیشنز کم ہیں بہرحال. لیکن آپ توجہ کریں کہ ان دونوں دفعہ جب مجھے علم حاصل ہوا تو فقط کانسیپٹ حاصل ہوئے ہیں اور کچھ نہیں حاصل ہوا ہے. کتابیں بھی جب میں پڑھتا ہوں مجھے کانسیپٹس حاصل ہوتے ہیں. یہ جو میں نے کامن رولنگز عقل سے سیکھی ہیں، 1,00,000 رولنگز اس طرح کی میں سیکھ جاؤں، کانسیپٹس ہیں. میں ان کے لیے نہیں بنا ہوں، میں کانسیپٹس کے لیے نہیں بنا، میں حقائق کے لیے بنا ہوں. خداوند متعال کے وجود پہ اگر مجھے 1,00,000 دلیل بھی موجود ہوں، معلوم ہوں، لیکن میں اپنے عمل میں توحیدی عمل انجام نہ دیتا ہوں تو کیا فائدہ ہے ان کانسیپٹس کا؟ کوئی فائدہ نہیں رہے گا. میں عمل کے میدان میں اگر موحد نہیں بنا، فقط کانسیپٹ کے میدان میں موحد بنا ہوں تو کیا فائدہ ہے اس توحید کا؟ یعنی کانسیپٹس تو توحیدی ہوں اور عمل مشرکانہ ہو تو کیا فائدہ ہوگا؟ وہ عمل توحیدی ہونا چاہیے. عمل توحیدی ہونا چاہیے کا مطلب کیا ہے؟ عمل توحیدی ہونے کا مطلب یہ ہے، میں توجہ کروں مثلا اس بات کی طرف کہ جب مجھے پیاس لگتی ہے اور میں پانی پیتا ہوں تو کچھ ہے جس نے میری پیاس بجھائی ہے. ایسا ہی ہے نا؟ یہ جو کاز اینڈ ایفیکٹ کا رول ہے یہ جانوروں کو بھی معلوم ہے، لہٰذا جب انہیں پیاس لگتی ہے تو جاتے ہیں پانی پیتے ہیں. ایسا ہی کرتے ہیں، ہم بھی یہی کرتے ہیں. جب پیاس لگتی ہے تو پانی پیتے ہیں. توحیدی نگاہ یہ نہیں ہے کہ میں سوچوں میں پانی پیوں گا تو پیاس بجھ جائے گی. توحیدی نگاہ یہ ہے کہ جب مجھے پیاس لگے جاؤں پانی پیوں، خدا پانی کے ذریعے میری پیاس بجھا دے گا. پانی میری پیاس نہیں بجھاتا، خدا پانی کے ذریعے میری پیاس بجھاتا ہے. پانی میری پیاس نہیں بجھاتا ہے. دیکھیے رزق ہمارے والدین کے ذریعے ہم تک آتا ہے، یہ ہمیں رزق نہیں دیتے ہیں، خدا ان کے ذریعے دیتا ہے. توحیدی نگاہ یہ ہے. خدا اسی پانی کو کہہ دے کہ اب تم نے پیاس نہیں بجھانی تو یہ بجھا سکے گا؟ ایک شخص نے امام حسین علیہ السلام کو کربلا میں تیر مارا اور پھر مولا نے کہا، مل کے ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد اے ہماری ذات سگا کربلا اے ہماری ذات سگا کربلا کربلا حق کا سیدھا راستہ کربلا کربلا حق کا سیدھا راستہ کربلا کربلا. اے حیدری ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد علیہ السلام.
مولا نے اس سے کہا کہ تو سیراب نہ ہو. لوگوں نے دیکھا وہ کوفہ واپس چلا گیا, پانی پیتا چلا جاتا تھا, پیاس نہیں بجھتی تھی. یہ پانی اس کی پیاس کیوں نہیں بجھا رہا؟ وہی پانی کوئی اور پیے تو پیاس بجھ جائے, لیکن یہ پیے گا تو پیاس نہیں بجھے گی. کوئی مانع, کوئی رکاوٹ ایجاد ہوا تھا, یا اس ولی خدا نے پانی کو حکم دیا تھا اس کی پیاس نہیں بجھانی ہے. دیکھیے وہ آگ جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا گیا تھا, اس میں کسی اور کو پھینکو تو جل جائے گا, لیکن خدا کہہ رہا ہے تم نے ابراہیم کو نہیں جلانا ہے, نہیں جلانا ہے, وہ نہیں جلیں گی. اصل میں کون ہے جو کام کر رہا ہے؟ یہ پانی میری پیاس نہیں بجھاتا ہے, وہ پروردگار ہے جو اس کے ذریعے سے میری پیاس. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِي, میں مریض ہو جاؤں تو یہ پیناڈول کی گولی ہے جو مجھے شفا دیتی ہے, یا خدا ہے جو اس کے ذریعے دیتا ہے؟ توحیدی نگاہ یہ ہے. شہید مطہری شہید ہوئے تو امام خمینی نے کہا کہ اس شہید کے خون نے اسلام کی نصرت کی. فوراً جملہ تبدیل کیا, کہا خدا نے اپنے دین کی نصرت اس خون سے لے لی. توحیدی نگاہ ہے, خدا نے اپنے دین کی نصرت کی ہے اس شہید کے خون سے. ایک خاتون تھی, اس نے ٹیلی ویژن پر اعلان کیا اور اس میں کہا کہ